گورنر صاحب، کل آپ کے دوست چیف منسٹر کے پی لاہور گئے اور نہیں بھی گئے. وہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی. معلوم تھا کہ جی ایک رات پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اتنے بجے تک کا ٹائم ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے مزے میں نکلے اور پھر نہیں پہنچے تو سارا الزام ایڈمنسٹریشن پہ. تو وہ گئے یا نہیں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ گئے بھی سی اور نہیں بھی گئے. اچھا، گئے بھی اور نہیں بھی گئے. دونوں کو خوش کیا. یہ کیا کن دونوں؟ آپ کو بھی خوش کیا. نہیں، مریم نواز صاحبہ کو خوش کیا، کیونکہ وہ آج عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے معافی مانگنی تھی، سب نے ریٹن لکھ کے دیا تھا، تو وہ جو ہے وہ اس سے بچ کے نکل گئے. سنیں، اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، لیکن وہ اس کے جو ہے نا وہ فریکوینسی تھوڑی لو ہے، اس تھوڑا اسپیڈ اپ کرنی پڑتا ہے کہ جلدی پہنچے. اچھا، سافٹ ویئر لو ہوا ہے، وہ ٹرکوں کے شیشے توڑتے ہوئے بڑھتے گئے. ہوتا ہے تھوڑا موڑا، لیکن ایک سی ایم کی سیٹ کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز زیب دیتی ہے کہ آپ نے کسی غریب بندے کے ٹرالر کے شیشے توڑے ہیں. تو مطلب ہے کہ وہ کسی اور کی فرسٹریشن آپ غریب آدمی پہ کیوں نکال رہے ہیں؟ تکڑے ہو جانا، پھر ان کا مقابلہ کریں. جن کا آپ کہہ رہے تھے میں مقابلہ بھی کروں گا اور جیل بریک بھی کروں گا اور عمران کو چھڑا کے پتہ نہیں کیسے لے جاؤں گا، اڑا لوں گا، یہ بھی کروں گا، اور میں جلسہ بھی کروں گا اور کسی کا باپ مجھے نہیں روک سکتا. پھر جلسہ کیا تو کون سے باپ کے کہنے پہ آپ لیٹ ہوئے تھے یہ بھی بتا دیں. نہیں، آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیلیبریٹ ڈیلے تھا. تو ایڈمنسٹریشن کی جو الزام انہوں نے کہا کہ جی اتنے کنٹینر، کوئی کنٹینر نہیں تھے، اٹک پہ کنٹینر، آگے کنٹینر، کوئی کنٹینر نہیں تھے. کدھر کنٹینر تھے؟ ایک کنٹینر راستے میں تھا، وہ بھی نارملی جب آپ جلسے جلوس کرتے ہیں فار سیفٹی پرپز. ہمارے جلسے لڑکانہ میں جب ہوتے ہیں، گڑی خدا بخش میں بی کی برسی ہوتی ہے یا شیز کالی بھٹو کی برسی ہوتی ہے، وہاں پر بھی کنٹینر سیکورٹی وائز لگائے جاتے ہیں اور راستے بھی ہوتا ہے، ڈائیورژن بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں. ایسے جیسی کوئی چیز نہیں تھی، ڈیلیبریٹلی کی گئی. تو تھے کہاں پہ وہ؟ لیٹ کیوں ہو گئے، غائب کیوں ہو گئے؟ وہ تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں، ٹیوننگ تھوڑی سی تیز کرنی پڑی، اس لو ہوئی ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے کرتے. اچھا، تو مطلب کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی دیر از سم تھنگ کوکنگ. کوئی دو گروپس ہیں جو مطلب دو ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے نا. اچھا، زیادہ ہیں؟ مجھے تو زیادہ لگ رہے ہیں. تو پھر کے پی کس طرح چل رہا ہے؟ کے پی کیسے چل رہے ہیں؟ نہیں مطلب کیا چل رہا ہے؟ آپ کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں، اگر وہ ان کی اپنی پارٹی بہت سارے گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر مسائل تو ہوتے ہیں نا. اب کس طرح چلائیں گے صوبے کو؟ صوبہ کدھر چل رہا ہے؟ صوبہ آپ نے دیکھا چلتے ہوئے؟ آپ اسلام آباد میں سوشل میڈیا پہ صوبہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا. آپ ذرا کے وہاں پہ صورتحال دیکھیں کہ ہمارے صوبے کی کیا صورتحال ہے. اس وقت تاریخی بدترین کرپشن ہو رہی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے جا رہے ہیں، کلاس 4 کی نوکری تک جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے. ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے؟ کون سی پروجیکٹس ہیں؟ ان کا ایک زمانے میں بلین ٹری کا پروجیکٹ تھا جو آپ نے بھی سنا ہوگا. بالکل صحیح. آج وہ کدھر ہے؟ ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کر سارے درخت بیچ دیے ہیں. گندم کا اسکینڈل آتا تو یہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، ہیلتھ کا آتا تو یہ ملوث ہوتے ہیں اس کے اندر. کون کون سے اسکینڈلز میں یہ ملوث نہیں ہیں؟ فیصل کریم کنڈی از فیڈریشنز ریپرزینٹیٹیو سٹنگ ان کے پی، ٹھیک ہے؟ تو رسپانسبلٹی آپ کی، کبھی ان کو بلائیں، پیار سے سمجھائیں کہ بھائی صوبے پہ توجہ دیتے ہیں، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں جب کراچی میں کوئی موبائل فون چوری ہوتا ہے تو کہتے ہیں سی ایم کدھر ہے. کوئی سائیکل چوری ہوتا ہے کہتے ہیں سی ایم کدھر ہے. صوبہ جو ہے آدھا جو ہے صوبہ آدھا تو نہیں کہوں گا لیکن کچھ حصہ جنوبی اضلاع اس وقت نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں. حکومت کی ریٹ وہاں پر نہیں ہے. کبھی آپ نے پوچھا کسی سے؟ آپ کسی وزیر کو، کسی اس وزیر اعلیٰ کو ذرا بلائیں نا، اس کو بولیں آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے اپنے شہر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے اپنے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے. آج ہی سوات میں بڑا خوفناک حملہ ہوا. بہت افسوس. تو کیا میسج آپ دنیا کو دے رہے ہیں جو سوات میں جو واقعہ ہوا آج؟ اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اب سی ایم کے اپنے گاؤں میں اور اپنے ہی گاؤں میں اگر کرنل اغوا ہو، نادر کا آفیسر اغوا ہو، ریونیو کا آفیسر اغوا ہو، جج اغوا ہو، جج پہ حملے بھی ہوں، تو اپنے تحصیل اور اپنے علاقے کا اس کی یہ پوزیشن ہے، تو پھر باقی صوبے آپ مجھے بتائیں ٹانک، لکی، بنو، کرک، کوہاٹ، کیا پوزیشن ہے ہمارے صوبے کی؟ نو گو ایریا بنا ہوا ہے، کوئی جا نہیں سکتا. پہلے تو شام کو ہوتا تھا، اب تو دن دہاڑے لوگ نکل آتے ہیں، ہائی ویز بلاک کر دیتے ہیں. اور آج تک کسی حکومتی ترجمان نے، کسی وزیر نے، کسی بھی ایم پی اے نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ حالات ہمارے خراب ہیں، اس طریقے سے ہیں پی ٹی آئی کے. آپ نے ایک سجیشن دی کہ جی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے ایکسکلوسیولی کے پی کے مسائل کے اوپر، اور اس میں میجر جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ امن و امان کا معاملہ ہے جس کے اوپر توجہ بالکل نہیں ہے، اور اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن میں لوگوں کو بتایا جائے، دکھایا جائے کہ خدا را کچھ کیا جائے اس پہ. بالکل. اس دن چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے ٹی وی پروگرام میں.
میں خود یہ کہہ رہا ہوں، یہاں پر شاید آپ کو یہ لگنا ہو کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، صورتحال بہت ہی، آپ اپنے جا کے اپنے نمائندے سے ڈی خان سے پوچھیں، آپ ٹانک لکی بنو کوہاٹ والوں سے پوچھیں، سوات میں آپ نے خود بتا دیا جو واقعات آف اینڈ آن مرج ڈسٹرکس میں پاڑا چنار میں آگ لگی ہوئی ہے اور حکومت سوئی ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ ابھی بھی صورتحال سنبھالی جا سکتی ہے. یقیناً آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس بھی آ رہی ہوں گی، آپ فیڈریشن کے نمائندے ہیں، کہ حالات بہت خراب ہیں. تو ریئلائزیشن کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ کیا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ بس بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا ہے؟ کے پی میں تو ایک ایجنڈا ہے. نہیں وہ رہا نہیں کرانا چاہتے. بانی پی ٹی آئی کو کس نے رہا کرنا چاہتے؟ صحیح. اچھا، وہ تو نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو. تو وہ جیل تک توڑنے کو جان رہے ہیں تو بات ہے نا. اچھا بات ہے جیل جو ہے وہ جرأت مند لوگ توڑ سکتے ہیں. آپ ایک شہد کی بوتل کے پیچھے اتنے ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے تو جیل کیا توڑیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو کہ وہاں پہ کرپشن ہے. دیٹس اٹ. جو لوٹ مار اس وقت ہمارے صوبے میں ہو رہی ہے کہ تاریخ میں کبھی نہیں. اور اگر کرپشن ہے تو پھر امن و امان پہ توجہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے. کیا توجہ دی؟ دیکھیں امن و امان مطلب اسی وجہ سے توجہ نہیں ہے. توجہ کرپشن پہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر پولیس کے نوجوانوں نے، سول سوسائٹی نے، میڈیا نے، سیاستدانوں نے، فوجیوں نے، سب نے امن کے لیے قربانی دی. یہاں کے اے پی ایس کے بچوں نے بھی قربانی دی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. 2013 میں ہم نے ان کو ایک پرامن صوبہ حوالے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ صحیح. اس بھی ہم کی صورتحال تھا. آپ کو پتہ ہے جوائنٹ سیشن یہاں پر ہوئے تھے. بالکل. وہ بی ایل آپریشن کے بعد بھی ہوا تھا، سوات آپریشن پہ بھی ہوا تھا. پھر لوگ ساتھ مل کے انہوں نے آپریشن کیا اور ایک امن کا سفر ہم نے شروع کیا تھا اور پرامن صوبہ حوالے کیا تھا. آج اگر بدامن صوبہ بنے تو ان کیا تو ہوا ہے نا. یہاں پر کون آیا تھا؟ یہاں پر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آئی تھی ان کو بدامنی کرنے کے لیے. یہی لوگ وہاں سے لوگ لے کے آئے تھے کہ یہ پرامن ہوں گے، یہاں پر آباد ہوں گے. آج انہوں نے اگر ہتھیار اٹھا لے تو ہم کسی گریبان پکڑیں گے؟ آج بھتے لیے جا رہے ہیں. آج دن دہاڑے جو ہے وہ بالکل چیک پوسٹیں بنائی جاتی ہیں. دیکھا جاتا ہے سرکاری ملازم کون ہے، کارڈ ہے، اس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لائیو فیس بک پہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں ٹریفک روکی ہوئی ہے، لوٹ مار شروع ہے، کارڈ دیکھ رہے ہیں. لوگ بتا رہے ہیں لیکن صوبائی حکومت اور جو ہے وہ خاموش بیٹھے. تو کنی صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہی ایسے ہی سچویشن ہے، یہی حالات بنائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے شاید مجبوری کے تحت گورنر راج لگانا پڑے؟ دیکھیں میں ہمیشہ کوئی اور ریزنز بھی ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاسی یتیم ہیں، ان کو کیوں سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں؟ ان کے اپنے اعمال ایسے ہیں کہ یہ خود اس چیز سے ٹوٹیں. یہ خود چاہتے ہیں گورنر راج لگ جائے، خود ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، گالم گلوچ، کنفرنٹیشن. جس بندے کے پاس نہ ہو، ان کے پاس کوئی اپنے پروجیکٹس نہ ہو، جن کے پاس فیوچر ویژن نہ ہو، جو نالائق اور نااہل ہو، وہ یہ کام کرتے ہیں. یا گالیاں نکالیں گے، ہاتھ ڈالیں گے، یا لڑائی کریں گے. یہی کریں گے نا. جب میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، بحث کروں گا، میرے پاس ایک موقع پہ جب میرے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر میں کہوں یار. تو مطلب گورنر راج لگانا ان کو سیاسی شہید بنانے کے مترادف ہوگا. تو یہ کہتے ہیں، یہ پھر بولیں گے نا کہ ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے. اور دیکھیں گورنر راج کے 18 امنڈمنٹ کے بعد اپنے جورسڈکشن بھی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ گورنر راج لگی ہوتا ہے. گورنر راج جو ہے اس کا اپنا ایک وہ ہے، لیکن چیزیں ہیں کہ یہ تو ڈیلیور ہی نہیں کر رہے. ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پروجیکٹس ہی نہیں ہے. ان کے پاس کیا چیز ہے کہ کس چیز پہ وہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس پہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے گالم گلوچ کرنی ہے، ہم نے روڈوں پہ نکالنا، ہم نے جلسے جلوس کرنے ہیں، ہم یہ کریں گے. کیا آپ نے عوام کے لیے امن و امان قائم کر لیا؟ آپ نے وہاں پر ایجوکیشن فیسلٹیز دے دی ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے پی ایم ہاؤس میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں، سی ایم ہاؤس میں، وہ آج زمینیں بیچنے پہ آ گئی یونیورسٹی کی. آپ کہتے ہیں اسکول بھی پرائیویٹائز کرو، وہ بھی بیچو. تو کون لوگ یہ چیزیں بیچتے ہیں؟ بہت ہی سنگین صورتحال ہے. لیکن آپ نے کوئی پنجرے کا بھی ذکر کیا. ٹھیک ہے گورنر ہاؤس میں زو ہوگا، لیکن یہ پنجرے خالی کیا وہ جو آپ کو اٹھانے کے لیے آ رہے تھے اس حوالے سے کہا تھا؟ نہیں، ان کو ہمیشہ گورنر ہاؤس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں گورنر ہاؤس بند کر دوں گا، میں گورنر ہاؤس یہ کر دوں گا. بھائی آپ کبھی ریہرسل کر کے تو دیکھ لینا. باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. میں یہ کروں، میں گورنر ہاؤس آنے کا بڑا شوق ہے تو میرے پاس 2 پنجرے خالی ہیں، ایک آپ کو دے دیتا ہوں بغیر ٹکٹ کے. ویسے ہی اب دیکھیں نا، یہ آپ نے کہا کہ یہ سی ایم کو بھی زیب نہیں دیتی، تو گورنر بھی اگر ایسی بات کرے گا تو پھر دیکھیے جب اگر آپ مجھے سوال کریں میں آپ کو جواب دوں گا کہ خاموش رہوں؟ نہیں، آپ بالکل جواب دیں گے. لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ بلائیں گے، ان کو کہیں گے سیر سور کریں اور جائیں. بسم اللہ. یار یہ اس لائق ہے نہیں کہ ان کو بلایا جائے. اچھا، مطلب جو میں نے بہت پہلے آپ سے ابھی پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ چلیں کچھ تھوڑا سا بڑا پن دکھاتے ہوئے آپ ان کو کہیں کہ آؤ یار بھائی صوبے کے لیے بیٹھ کے بات کریں. یار آپ کیسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو، چلو آپ کو تو چلو بخش، جن کو عورتوں کی تمیز نہ ہو کہ عورت کے ساتھ کیسے بولا جائے، عورتوں کو کیسے پکارا جائے.
ان کی مطلب ہے کہ یہ آپ کی پرورش بتاتی ہے اور آپ کی سیاسی تربیت بتاتی ہے کہ آپ خواتین کے خلاف کے متعلق جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا اخلاقیات ہے. آپ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ تو پشتون ہو, آپ لوگ تو پتنی بندوق اٹھا رہے تھے خواتین کے لیے. تو آج میں محمود خان چکری سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس جلسے کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ پشتون لیڈر ہو, اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں پتہ نہیں پورے دنیا کا پشتون لیڈر ہوں, افغانستان کی بات بھی کرتے ہو اور پاکستان کی بات بھی کرتے ہو. تو کیا ہمارے پشتونوں کی یہ روایت ہے کہ ہم خواتین کو اس طرح سے ٹریٹ کریں؟ باقی بات تو چھوڑ دیں. اور ان خواتین جن کے ساتھ دیکھیں, میں اگر آپ کے ساتھ ایک ہفتہ 10 دن گزار لوں اور نمک کھایا ہو نا, تو میں کم از کم اگر آپ کے حق میں بات نہیں تو آپ کے خلاف بھی نہیں کروں. تو آپ نے تو میاں صاحب کے ساتھ اتحاد کیا اور اس پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی, آپ نے ایک بیان تک نہیں دیا, اس لیے کہ آپ کو پیٹے اور آج کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. کل آپ کے اوپر عمران سے لے کر سارے کیا کچھ کرتے تھے, آپ آج ان کے سیاسی مسیحا بن گئے کہ آپ ان کو اس گرداب سے نکالیں گے. آپ نے اشارتاً بتایا کہ ابھی بھی مرض کا علاج ہو سکتا ہے. کیا واٹ از اپ یور سلیو, کہ کون سا آپ کے پاس ہے کہ علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے علاج یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا ہوں, سی ایم کہتے ہیں میں بھتہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ حالات خراب ہیں, ساری دنیا کہہ رہی حالات خراب ہیں, تو پرابلم یہ ہے کہ آپ بیٹھیں. ہم نے بھی کیا تھا جو بھی امن و امان کے لیے, ہمیں تو خیر سوات کا بہت بڑا ایشو تھا, بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, آپریشن کی ہو گیا تھا. آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں, اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں کہ ہم اس لوگوں کو امن کیسے دے سکتے ہیں اور اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ سجیشن آپ کی وفاقی حکومت کو بھی ہے نا, مطلب میں تو دیکھیں اگر آپ نے صوبے کے حوالے ایک چیز کی تو پھر آپ ان اللہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, اگر وفاق نے پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا, اس چیز کو صحیح نہیں دیکھا, پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن نہ ہوا, تو مہینے بعد سچویشن. اور دیکھیں میں نے ساؤتھ کا بتایا نا, آج سوات میں کیا ہوا ہے, آج مرج ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے. آپ ٹی وی بلیک آؤٹ کر لو گے لیکن آنکھیں تو بند نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا پہ تو پھر چیزیں پھیل جاتی ہیں, چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی آپ چھوڑ دیں نا, دنیا تو دیکھ رہی ہے نا, لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا, وہاں کے لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا. اب یہ یقیناً ہے, اب معاملہ کچھ اور بھی ہے. آئینی ترامیم کا ایشو ہے, بڑا سیریس ایشو ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت سیریسلی کوشش بھی کر رہے ہیں, اور ڈرافٹ کو بار بار ری وزٹ کیا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, نوک پلک ٹھیک کی جا رہی ہے کہ, اور پھر دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ بلاول صاحب نے کہا کہ اگر نہیں مانے تب بھی ہم نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش کریں گے, جو گولڈن نمبر ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر, گورنر پنجاب, ڈو یو شیئر دا سیم فیلنگس؟ دیکھیں میں نے جو ہے وہ ڈرافٹ نہیں پڑھا, صحیح, شاید گورنر پنجاب صاحب نے شاید ڈرافٹ پڑھا, میں نے ڈرافٹ نہیں پڑھا کہ ڈرافٹ میں اس کے اندر ٹوٹلی. دیکھیں آپ بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹس ہیں اور میں کہہ رہا ہوں یہ پوائنٹس ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس اپنا ڈرافٹ ہے, پی ایم ایل این کے پاس اپنا ڈرافٹ ہے, اور جے وائی کے پاس اپنا ڈرافٹ ہے, اور وہ اسی میں ان کی ترامیم, ہم تینوں کی ترامیم ہیں. ہمارا تو ون پوائنٹ وہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں. ایگزیکٹلی, پی ایم ایل این میں زیادہ زور آپ کا اس, ٹھیک ہے, پی ایم ایل والوں کے پاس زیادہ ترامیم ہیں, مولانا صاحب کے پاس ہی. تو اس میں نے بھی کہا تھا کہ اگر مولانا صاحب کچھ ترامیم کے سے اعتراض ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, بلاول صاحب نے جو بات کی تھی. اور پھر وہ چیز نہیں بنی. اس کے بعد دیکھیں پہلے ہوم ورک ہونا چاہیے. ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی, ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, لیکن ہمیں یونیورسلی پاس کرا تھا. 200+ میٹنگ ہوئی تھی, اور 8 سے 9 مہینے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر بیٹھے ہو, اور ان آفیشیل بھی تقریباً اتنی میٹنگ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تمام پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے لیٹر لکھا اسپیکر قومی اسمبلی کو اور چیئرمین سینٹ کو, اور یہ بھی کہا, مطلب ایک شخص نے کہا کہ میرے اختیارات لے لو اور آپ لے لیں, جو بہت مشکل ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو اپنے اختیارات 1% بھی کوئی دے. اور وہ اس کے بعد وہ یونیورسلی پاس ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ہوم ورک کی کمی تھی, پہلے ڈسکشن نہیں ہوا, چیزیں نہیں ہوئی, اس لیے جو چیز ہے وہ. تو بلاول صاحب نے بڑی مطلب گوئنگ اینڈ کمنگ بیک اگین, دیکھیں ہمیں تو ہم تو وہ کس ڈرافٹ کے اوپر جا کے بات وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ہماری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی جو اس حوالے سے تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے, اس کی اور تھی. تو جو گورنر سلیم حیدر صاحب نے بات کی ہے, وہ جو پی ایم ایل این کی ایک سجیشن ہے کہ جی 5 اور یا 3 کا جو ہے وہ پینل آئے ججز کا, جس میں سے حکومت چوز کرے یا جو کمیٹی بنے, وہ اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. دیکھیں ایک کمیٹی بنی ہے جس کو خورشید شاہ صاحب غالباً ہیڈ کر رہے ہیں, بالکل, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے موجود ہیں. مجھے اس کا زیادہ پتہ نہیں ہے کیونکہ میں زیادہ پشاور میں رہتا ہوں, اس چیز کا مجھے نہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. پنجاب کے گورنر صاحب پنجاب میں رہتے ہیں, تو جو کمیٹی ہے ان کو زیادہ ہم سے زیادہ پتہ ہوگا, آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہوگا کہ ہم تھوڑا فاصلے میں. تو کمیٹیز میں بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یار پرائم منسٹر صاحب آپ یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں کنڈی صاحب ایکچولی میڈیا میں آ رہی ہیں جن کا ابھی تک ریبٹل نہیں آیا کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں, ایسا نہیں ہے.
اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں ابھی امینڈمنٹس فائنل ہونی ہے تو ٹھیک ہے نا, اگر وہ ریبٹل نہیں ہے تو مطلب اس کو تھوڑا سا ڈرافٹ کو فائنل ہونے دیں. اگر مفروضے پہ بات کرنی ہے تو پھر مفروضے تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن فائنل ڈرافٹ جب تک آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ یا پراپرلی شیئر نہیں ہو تو اس کا ڈیفینیٹلی کیبنٹ میں آنا ہے, کیبنٹ کے بعد انہوں نے پٹ کرنا ہے. تو جب تک فائنل ڈرافٹ نہیں, گورنر پنجاب اپنی کیپیسٹی میں ایز اے پرسنل کیپیسٹی میں یہ اسٹیٹمنٹ دے گئے یا کوئی دیکھیں میں تو اگر گورنر پنجاب صاحب آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کس اس پہ دیا ہوگا, اب میں اگر کوئی اس قسم کی ترامیم کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دوں گا تو میں ڈیفینیٹلی اس کمیٹی کے چیئرمین کو یا پارٹی کے جو ممبر اس کے اندر موجود ہے, شاید نوید قمر ہے, اس سے ڈسکس کر کے میں اس پہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں اس پہ ایسا کہوں کہ جی میں نے بھی یہ چیز ہونی چاہیے, نہیں چاہیے. اگر پارٹیز اگری کرتے ہیں, کمیٹیز اگری کرتے ہیں ایک چیز پہ, تو پھر ہر پارٹی کو اس کو فالو کرنا پڑے گا, ہر پارلیمنٹرین اس کو ووٹ کرنا. جب پارٹیز اگری کریں گے تو پارلیمنٹرین ووٹ کریں گے. فیصل کنڈی صاحب ڈیسپریشن نظر آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تیار کیا جائے. کوئی سیکریفائس کی بھی بات ہوئی کہ گورنر کے پی بھی دیا جا سکتا ہے مولانا فضل؟ میرے ساتھ تو کبھی پارٹی نے ڈسکس نہیں کیا, پارٹی کی امانت ہے, جب ان کو چاہیے لے لیں. اچھا مطلب آپ قربانی دے سکتے ہیں, مطلب مجھ سے پہلے کتنے گورنر آئے؟ صحیح, کوئی پکڑ ہے نہیں ٹھیک ہے, ہر کسی نے جانا ہے نا. صحیح ہے. تو مجھ سے پہلے بھی کئی گورنر آئے, میرے بعد بھی کئی گورنر تو آئے. آپ کے ویسے کہیں پہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوئی, لیکن کہیں سے کوئی مطلب کہ آفر کی گئی تھی یا یہ سب مفروضے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, پارٹی جب جو فیصلہ کرے مجھے قبول ہے. نہیں اس میں تو مطلب حکومت بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے نا پیپلز پارٹی کے, کہ جی آپ ہی, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پروبیبلی شاید زرداری صاحب بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں, جو بندوق بھی تحفے میں دے آئے ہیں, اور تو وہ تحفے طیب سے محبت بڑھتی ہے, آپ کو پتہ ہے. بالکل آپ بھی کبھی کبھی آپ بھی کبھی کبھی دے دیا بالکل جی, تحفہ بالکل لازمی ہے, لازمی نہیں, لیکن پھر بھی بہت ساری باتیں ہونی. حتیٰ یہ ہے کہ ڈیسپریشن ہے, کوشش ہے کہ آئینی ترامیم پاس. میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں تھا, نہ میں اس کمیٹی میں تھا, نہ مجھے اس چیز کا زیادہ علم ہے, نہ میرے ساتھ کوئی ایسی چیز شیئر ہوئی ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, آپ بڑی نظر رکھتے ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں ان ساری چیزوں پہ کہ وہ کدھر کیا پک رہا ہے, کیا چیز ہے. وہ تو کھانے پینے کی چیز ہے. چلے, لیکن ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے, جب فائنل ہوگی تو ڈیفینیٹلی شیئر ہوگی. ابھی تو ہوم ورک اس کے اوپر جاری ہے, اور دیکھتے ہیں کہ ممبرس پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ترامیم کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں, کون سی نہیں آ رہی ہیں. اس طرح مولانا صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ہماری بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, حکومت کی بھی آ رہی ہے. تو آپ کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگلا ہفتہ بہت اہم ہے, نمبر گیمز کے حوالے سے بہت سی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. So it means کہ you are privy to something, you have some information. پاکستان میں پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئر ہے. پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئر ہے, تو کل کراچی میں یہ اسٹیٹمنٹ تھی, آج ڈفرینٹ ہے. آج بھی وہی ہے, آج بھی وہی ہے کہ اگلے ہفتے میں کچھ ہونے جا رہا ہے. اگلا ہفتہ پاکستان میں ہر ہفتے امپورٹنٹ کہتے ہیں, اگلا ہفتہ امپورٹنٹ ہے, اگلا ہفتہ, اور پھر کہتے ہیں قربانی سے پہلے شاید قربانی ہو جائے, عید سے پہلے عید ہو جائے. وہ تو ایس او پی ہے نا ساری. ان کو تو آپ نے وہ جو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے تھے, جو پیشن گوئیاں دیتے تھے, وہ اب ذرا خاموش ہی ہیں شیخ رشید صاحب. اینی ویز وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوں گے.